السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سوالات پیش خدمت ہیں، اس کے جوابات۔ پہلا سوال یہ کیا ہے بھائی نے کہ ماموں کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں کیا، یعنی ماموں زاد بہن۔ جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بھانجی سے نکاح حرام ہے، یعنی ماموں اپنی بھانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ لیکن کوئی شخص اپنی ماموں کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، ماموں زاد بہن سے، تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شادی ہو جائے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے اوپر اگر چونٹی چلے تو نیچے جو مردہ ہے، جو مرحوم ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیا ایسا صحیح ہے کیا؟ جواب یہ ہے کہ ایسا کچھ حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث میں یہ ضرور ہے کہ قبر پہ نہ بیٹھو، یہ ضرور ہے، تو قبر پہ ہم نہ بیٹھیں، لیکن چونٹی وغیرہ چل رہی ہیں، مکھی وغیرہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے مرحوم کے لیے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تعویذ لٹکانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جتنی دعائیں حدیث میں ہیں اور قرآن میں ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا۔ من قال من ذکر، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جو یہ دعا پڑھ لیا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، جس نے یہ ذکر کر لیا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ تو خود پڑھنے کا حکم ہے، خود پڑھ کے دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں، یہی اصل ہے اور یہی راجح ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کسی شخص کو پڑھنا نہیں آتا یا کوئی اور مجبوری ہے، تو وہ لکھ کے جو ہے اس کو لٹکانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ صرف قرآن کی آیت ہو اور حدیث کی دعائیں ہوں، کوئی تیسری چیز نہ ہو، کوئی جنتر منتر اس کے اندر لکھا ہوا نہ ہو، تو ویسی لکھی ہوئی چیز لٹکانا جائز ہے، لیکن وہ بھی تقوی کے خلاف۔ علماء نے لکھا ہے فتوے کے روح سے تو جائز ہے، مجبوری میں جواز کا فتویٰ ہے، لیکن وہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ پڑھا جائے، دم کیا جائے، کرایا جائے، لٹکایا نہ جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث پاک ہے کہ من علق التمائم فإن محمدا بریء منہ، کہ جس نے تعویذیں لٹکائیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو اسی لیے یہ حدیث ان تعویذوں کے بارے میں ہے جس میں جنتر منتر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اسی لیے صرف قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں تو لٹکانا جائز ہے، لیکن تقوی کے خلاف ہے۔ البتہ اس میں جنتر منتر بھی لکھا ہوا ہے، کچھ الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اب لٹکانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ یہ سفلی علم ہے، یہ شیطانی علم ہے۔ علامہ شامی بہت بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور لکھا ہے تو بھی نہیں پہننا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیتیں دکھانے کے لیے لکھے ہیں، اصل ان کا علم وہ ہے جو پیچھے انہوں نے لکھا ہے، تو لہذا اس سے بچا جائے، اس سے جتنا ہو سکے اجتناب کیا جائے۔ چوتھا سوال بھائی نے یہ کیا ہے کہ مغفرت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ مغفرت فرما دعا میں۔ مغفرت کا مطلب ہے معاف کرنا۔ مغفرت عربی زبان کا لفظ ہے، غفر یغفر سے، اس کے معنی آتے ہیں معاف کرنا۔ تو اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، مطلب یہ ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پانچواں سوال یہ ہے، ایک بھائی نے سوال کیا کہ جمعے کی نماز میں ہم مسجد آتے ہیں، بیان وغیرہ میں سب بالکل صحیح رہتا ہے، جیسے ہی نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے بڑا لمبا سوال لکھا ہے کہ اونگ آ گئی تو میری نماز ختم ہو گئی، جب میری نماز ختم ہو گئی تو میری جمعے کی نماز نہیں ہوئی، اور اسی طرح اگر میرے 3 جمعے میں اسی طرح اونگ آئی تو میری 3 جمعے کی نماز نہیں ہوئی، جب 3 جمعے کی نماز نہیں ہوئی تو میں منافق ہو گیا، کافر ہو گیا۔ بھائی صاحب اتنا دور تک آپ نے کیسے سوچ لیا؟ شریعت اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ اتنی سی بات پر کافر اور منافق ہو جائیں، ہرگز نہیں۔ اونگ آ رہی ہے نماز میں، نماز خراب نہیں ہوگی، نماز صحیح ہو جائے گی۔ آپ نے جو یہ فیصلہ کر لیا کہ نماز ہی ختم ہو گئی، نہیں۔ قیام کی حالت میں اونگ آئی، رکوع کی حالت میں اونگ آئی، سجدے کی حالت میں اونگ آ گئی، کوئی حرج کی بات نہیں آنا چاہیے، روکنا چاہیے، لیکن اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ نماز کب ٹوٹے گی؟ سجدے میں گئے اور سو گئے، امام صاحب سجدے سے اٹھے، یہ اٹھ ہی نہیں رہے، اور اس کے بعد ذرا سا دھکا دیے تو گر گئے، یہ ہے سونا۔ اب اس میں نماز خراب ہو جائے گی۔ خراب کیا، نماز ختم ہو گئی۔ آپ کے سوال سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی نماز ایسی نہیں ہے، آپ پوری نماز پڑھ رہے ہیں، بس نماز کے بیچ میں جو ہے نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ نہیں رک رہی ہے تو بھی آپ بے فکر رہیں، آپ کی جمعہ کی نماز ہو رہی ہے الحمدللہ، آپ کفر اور نفاق تک نہ پہنچیں، آپ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔